السلام علیکم. آج کے اوپن ٹاک میں خوش آمدید. آج کے اس ولاگ میں ہم آپ سے بہت ہی اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے. امید ہے آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں تاکہ آپ کو ان موضوعات سے، ان اہم معاملات سے آگاہی حاصل ہو. تو پہلے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان جو وسیع دورانیے کے درمیان جو تعلقات خراب رہا، اب سفارتی تعلقات بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کو کیا فائدہ اور کیا نقصان ہے ان کے تعلقات کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال میں تو اس کو اگر دیکھا جائے اس تناظر میں کہ گلوبل ولیج کے، جی ہم تو ویسے بھی ہمسائی ہیں. جی ہمسائے ایران کے اور سعودیہ کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں، تو امپیکٹ تو پڑے گا، اثر انداز تو ضرور ہوگا جی. لیکن بطور اگر گلوبل ولیج کے بھی دیکھا جائے تو یہ چیز بڑی، کیونکہ ریسنٹ کچھ سالوں سے ایران اور سعودیہ کی کشیدگی کی وجہ سے ایک تو عرب ملکوں کے اندر کافی مسائل پیدا ہو گئے تھے. جب قطر آپ نے دیکھا تھا کہ وہ ایک سائیڈ پہ ہوا، پھر ترکی کے ساتھ سعودیہ کے معاملات اسی بات پر بگڑے تھے، کیونکہ ترکی نے ایران کی سپورٹ کی تھی. انہوں نے کہا جی میں اس طرح نہیں کر سکتا. پھر ان کے جو سفارت خانے تھے ان کو آگ تک لگائی گئی تھی ملکوں میں، بالکل شٹ اپ ہو گیا تھا ایک دوسرے کا وہ. تو اس میں اب جو صورتحال بنی ہے یہ بظاہر ایک چھوٹی سی وہ لگ رہی کہ جی نہیں، لیکن یہ ایک بہت بڑا خطے کے اندر موو ہو رہا ہے. ٹھیک، آپ اس چیز کا یہ دیکھیں کہ یہ ایران کی وجہ سے سعودیہ مطلب ٹینشن میں تھا، اور سعودیہ کے ساتھ حامی تھا امریکہ. لیکن جب یہ پچھلے دنوں امریکہ اور سعودیہ کی آپس میں ٹینشن ہوئی تو اس کے بعد سعودیہ نے ایک دم پلٹا کھا لیا، اور وہ بالکل رشیا کے ساتھ 1 to 1 ہو گیا، چائنا کے ساتھ 1 to 1 ہو گیا. تو اس نے وہ اب امریکہ کی فکر لینی چھوڑ دی سعودی عربیہ نے. ہم ابھی امریکہ کی فکر لینا نہیں چھوڑ سکتے، ہمارے کافی سارے مسائل ہیں، کافی ساری مجبوریاں ہیں. تو لیکن سعودیہ کیونکہ وہ ایک پاورفل معیشت تھی جی، اور اس کا ویسے بھی آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے تو وہ آئل سے زیادہ دوسری بزنسز کے اندر بڑی تیزی کے ساتھ سعودیہ جو جا رہا ہے. تو اس نے پھر فوراً ہی منہ پھیر لیا امریکہ سے، اور ادھر چائنا. اور اب جو یہ موو ہوا ہے یہ چائنا کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ چائنا کے اندر ہی مطلب ان کے معاملات ثالثی کی گئی، اور دونوں نے اس کو بڑا خوشگوار اور یہ کہا کہ جی یہ بڑا طویل عرصے بعد جو ہے پہلی دفعہ فیل ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے بڑے قریب ہیں. اچھا، پاکستان کا جو کنسرن ہے نا وہ 2 چیزوں کے حوالے سے ہے. ایک تو آپ سمجھ لیجیے معاشی طور پر ہمارا تعلق، دوسرا مذہبی حوالے سے بھی ہمارا یہاں بڑا امپیکٹ ہے. جی، سنی العقیدہ لوگ وہ سعودی عربیہ کی فیور میں ہوتے ہیں، اور جو شیعہ العقیدہ ہیں وہ ایران کی فیور میں ہوتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کوئی مانے یا نہ مانے اس کو کس بھی اس میں دیکھیں، لیکن یہ حقیقت ہے. تو پاکستان کا ایک بڑا مطلب جو لیبر وہ ہے کہہ لیں کہ حصہ، وہ اس ٹائم گلف کنٹریز کے اندر ہے، عرب ملکوں کے اندر ہے. اور اسی طرح ہمارا معاشی طور پر ایک تعلق ایران کے ساتھ بھی ہے، جس طرح زائرین اور یہ لوگ آنا جانا. تو اس سے ایک بڑی، اب دوسری چیزیں یہ تھی کہ جب ہماری کوئی ڈیل ہونے لگتی تھی تو اس میں بھی ہمیں خیال رکھنا پڑتا تھا. سعودی عربیہ سے ہمیں زیادہ وہ تھی کہیں کہ ڈیلز، اور ایران سے کم تھی. ایران کے اوپر انٹرنیشنلی بھی کیونکہ پابندیاں ہیں، ہم سعودیہ کا زیادہ وہ کرتے تھے. تو اب اگر یہ سعودیہ ایران ایک ہو جاتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے یہ بھی فائدہ ہے کہ جی ہمارا تو بارڈر ہے ایران. پھر ہم ایران کے ساتھ جب سعودیہ کی ٹینشن نہیں ہوگی، ہمیں بھی فکر نہیں ہوگی. ہم ایران کے راستہ سے ترکی، شام اور کیا اس کو یورپ تک بڑی آسانی کے ساتھ پہنچ سکتے ہیں. اور اسی طرح سعودی عربیہ کی حمایت کی وجہ سے ہم رشیا اور چائنا کے ساتھ مزید بہتری کی طرف جا سکتے ہیں کاروباری معاملات میں. ان کے تعلقات کی وجہ سے جو ہمارا ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ تھا یہ آیا کمپلیٹ ہو پائے گا؟ یعنی حالانکہ کچھ عرصہ پہلے جو ایران کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ اگر آپ فروری یا مارچ غالباً 2024 تک اپنے اس منصوبے کو کمپلیٹ نہیں کرتے تو آپ پر کتنا $18 بلین کا فین لگ سکتا ہے. تو آیا یہ کوئی فائدہ مند ہوگا اس حوالے سے؟
کیونکہ یہ اس منصوبے کو اگر دیکھا جائے نا، یہ منصوبہ آصف علی زرداری سے اب جب پریزیڈنٹ تھے، مطلب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، تو ان کے آخری سال میں اس منصوبے کے اوپر سگنیچر کیے گئے تھے، MOU سائن ہوا تھا. اب ایران نے اپنی حد تک اپنے بارڈر تک اس کو کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے. ٹھیک، اب آگے پاکستان کا حصہ باقی ہے. اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ اب جب یہ ٹائی اپ ہو گیا، پاکستان دو وجہ سے ایران کی طرف زیادہ نہیں بڑھ رہا تھا، ایک سعودیہ، دوسرا امریکہ. اب ایک طرف سے تو ہمیں ڈھیل مل گئی نا، سعودی عرب کی اگر ان کے ساتھ کولیبریشن ہو رہی ہے تو پھر ہمیں وہاں سے راستہ تو مل گیا. اور اسی ذریعے سے ہم سعودیہ کی آڑ لیتے ہوئے امریکہ کی طرف سے بھی اپنے آپ کو سیفٹی لے لیں گے. اگر فرض کرو اب جو ایران کی طرف سے ڈیڈ لائن ہے وہ ہے مارچ یا فروری 2024 کی، اس میں اگر کمپلیٹ نہیں بھی ہوتا تو مجھے اب لگتا ہے کہ وہ معاملہ جو ہے اب سعودی عربیہ اور اس طرح چائنا کو ڈال کر ہم آگے چلائیں گے اور ہم فائن سے بچ جائیں گے. ٹھیک ہو. دوسرا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حساس اداروں کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ آئی ہے، انہوں نے تھریٹ جاری کی ہے مختلف پارٹیوں کے اہم رہنما یعنی سربراہان کو کہ ان کو شدید خطرہ ہے. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشن ہو سکتے ہیں یا نہیں، یا الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے گا؟ اب میرے خیال میں اب جو یہ والی بات ہے یہ بڑی سنگین اور سنجیدہ نوعیت کی ہے. اس سے پہلے ایک چیز جو سامنے آ رہی تھی وہ تھی آپ کو الیکشن کے فنڈز کے حوالے سے، اور جو اہلکاروں کی ڈیوٹی کے معاملات میں ابھی آپ کو کمی وہ تھی. اب فوج نے بھی پہلے ہی کلیئر کہہ دیا کہ جی ہم ڈیوٹی نہیں دے سکتے، ہم اتنی زیادہ جو ہے اس طرح جو فی الحال صورتحال ہے. کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا کہ پچھلے ہفتے بھی بولان کے اندر ہمارے سیکورٹی فورسز کے نوجوان جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں خودکش اس میں. اگر جی کہ ان کے نارمل صورتحال نہیں ہے بارڈرز کے حوالے سے بھی، اور ملک کے اندر بھی دہشت گردی کی دوبارہ سے ایک لہر ہے، تو کوئک ریسپانس کے طور پر ہم فوج کو پرووائڈ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی بہت فوج ملے گی. اب الیکشن کمیشن پہلے ان دو چیزوں کی، اب تیسری جب کل حساس اداروں نے بریفنگ دی، کہا جی بڑا سیریس تھریٹس ہیں، اور خدا نہ خواستہ اب الیکشن کمیشن کہتے ہیں کن کن کے حوالے سے؟ بلاول بھٹو زرداری، مولانا فضل الرحمان، مریم نواز اور یہ عمران خان سے، جن کے جان کو شدید خطرہ ہے اگر یہ پبلک کی طرف جاتے ہیں، گیدرنگ کی طرف. اب سیاسی ماحول کے اندر آپ سیاسی طور پر یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کسی حال کے اندر جا کر جلسہ کر رہے ہیں. جب الیکشن کمپین ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کو پاور شو کرنی ہوتی ہے اور اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے کے لیے اوپن سٹریٹ مطلب مظاہرے ایک قسم کا گیدرنگ ہوتی ہے. اب وہ اگر نہیں کر سکتا کوئی سیاستدان تو ظاہری بات وہ الیکشن لڑنے کی اس میں صلاحیت نہیں ہوگی جماعت میں، اس پوزیشن پر نہیں ہوگا. تو اب الیکشن دوسری چیز یہ کہ اب اگر خدا نہ خاصہ ان لوگوں کو کچھ ہو جاتا ہے، اب کیونکہ یہ پبلک کے سامنے آ گئی یہ بات کہ ہمارے لیڈران کو تھریٹس ہیں، اور اللہ نہ کرے اللہ کوئی اس طرح کا واقعہ ہو جاتا ہے تو یہ تو پاکستان کے لیے انتہائی ایک خطرناک معاملات ہو جائے گا. اور پھر ذمہ داری کون قبول، ذمہ داری کون؟ لوگ تو پھر الیکشن کمیشن کو کھا جائیں گے. بالکل. تو الیکشن کمیشن اس حوالے سے اب کیا ہے؟ اب الیکشن کمیشن پہلے تو ہمیں یہ تھا کہ وہ الیکشن کمیشن فنڈز والا اور عوام جو ہر روز اور یہ والی ڈیوٹیز والا یہ لے کے جاتا. اب الیکشن کمیشن اٹھائے گا یہ بریفنگ اور سپریم کورٹ میں جا کے پیش کر دے گا، کہے گا دیکھیں ہم نہیں چاہتے کہ الیکشن ڈیلے ہو، اس لیے تو ہم نے کاغذات وصولی بھی شروع کر لی ہے. لیکن یہ جو سیریس قسم کی بریفنگ ہے آپ اداروں کو بلا لیں، ان سے پوچھ لیں. ہمیں اداروں نے یہ جواب دیا ہے تو اس صورت میں ہم معذرت خواہ ہیں، اگر کرانے ہیں تو آپ کرائیں. ٹھیک ہو گیا. بطور سہولت کار الیکشن کمیشن کام کرے گا. الیکشن کمیشن اپنے اوپر یہ برڈن نہیں لے سکتا کہ پاکستان کے کسی سیاستدان کو سیریس تھریٹ ہو اور وہ اس کو الیکشن کے ماحول میں لے آئے. تو یہاں مجھے نہیں لگتا پھر سپریم کورٹ بھی کہے گی کہ نہیں ٹھیک ہے جی ہم کراتے ہیں. اور یہ کیونکہ سپریم کورٹ کو جو بریفنگ دینی ہے وہ بھی اداروں نے دینی ہے. اب وہ ادارے کون سے ہیں؟ وہ ہماری ایجنسیز ہیں. بالکل. اب ان ایجنسیز نے جب جا کر سپریم کورٹ میں دی نا رپورٹ، مجھے تو نہیں کہیں گے کہ یہ جھوٹی رپورٹ ہے. اور تیسرا جو ٹاپک ہم آج کے موضوع ہمارے ولاگ میں یہ ہے کہ بلاول بھٹو نے جو اقوام متحدہ کے اجلاس میں جو کارنامہ سر انجام دیا وہ بہت ہی زیادہ قابل تحسین ہے. وہ کارنامہ کیا ہے اس حوالے سے ذرا ناظرین کو آگاہ کر دیں. اچھا، یہ بلاول بھٹو صاحب نے اقوام متحدہ کے اندر ڈیمانڈ رکھی ہے.
ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل یورپ کے اندر خصوصاً اسلام مخالف ایک لہر چلی ہوئی ہے. کبھی تو قرآن مجید کی بے حرمتی کی جاتی ہے، کبھی نبی آخر الزماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلب وہ کھلے عام وہ کی جا رہی ہے، پھر اس شاعر اسلام کی توہین کرنا، اور کبھی کوئی بھی جی مطلب ہر قسم کا دہشت گردی مسلمانوں کے ساتھ جوڑ دے کہ یہ جی مسلمان اور اسلام کے اندر یہ تو ہیں ہی دہشت گرد اس طرح کی. تو اس سے مسلمانوں کے لیے بڑی پریشانیاں مطلب ہو رہی ہیں. تو اس بات پر بلاول بھٹو نے اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم پہ یہ آواز کی کہ ہمیں ایک مستقل مندوب چاہیے جو اسلام فوبیا کے خلاف پوری دنیا کے اندر اقوام متحدہ کے نمائندے کے طور پر جائے گا، اور وہ مختلف پھر پروگرامات کرائے گا سارا. تو اب جب یہ اگر ہو جاتا ہے نا مندوب، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ پھر اقوام متحدہ کے جتنے کنٹریز ہیں جنہوں نے اقوام متحدہ چارٹر سائن کیا ہوا ہے تو ان کے اوپر لازم ہو جائے گا اپنے ملکوں کے اندر اس طرح کے سیمینارز کرانا، اس مندوب کو مطلب تشریف آوری کو مطلب وہ کرانا سارا، تو پھر وہ ذمہ دار ہو جائیں گی اسٹیٹس. جی تو یہ ایک بڑی بات ہے، ایک بڑا مطلب اگر ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا اچھا وہ ہو جائے گا. بہت اچھا کیس لڑا بلاول نے. اور میں کہا جی کہ یہ جو وہ ہے نا کیا کہیں اس کو تقرر ہے مندوب کا، یہ او آئی سی کی طرف سے تجویز کے ساتھ کیا جائے. او آئی سی ہماری جو آرگنائزیشنل اسلامک کنٹریز ہے، اسلامک کنٹریز کا جو اسلامک مطلب ممالک کی تنظیم ہے جی، اس کی تجویز کے ساتھ اس کو جوڑا جائے. یہ بلاول صاحب نے بہت اچھا اقدام اٹھایا ہے اقوام متحدہ میں. ہم اپنے پلیٹ فارم سے بلاول بھٹو کو اس معاملے پہ سراہتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ اسلام فوبیا کے خلاف جنگ جاری رکھیں. تمام امت مسلمہ آپ کے قدم بقدم اور آپ کے شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی.